اب ہم نے NFC کیا, NFC کرنے کے بعد ہم نے یہ بھی کہا کہ NFC تو ہم نے کر دیا, اب اس کو فردر پروگریسو ہم آگے لے کے چلیں گے. تو آپ کی رپورٹ میں بھی, آپ کی رپورٹ میں جو بات کہی گئی ہے کہ زرداری صاحب اس کو استعمال کر رہے ہیں, میں اس کو بالکل کنٹراڈکٹ کرنا چاہتا ہوں. ضیاء الحق کے دور کا نظام لا کر نافذ کر دیا گیا. اس سسٹم نے کتنی دودھ کی نہریں بہا دی پاکستان میں. 1989 کی بات ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اس وقت حکومت میں تھیں, پہلے اپنے ٹرم میں تھیں. ان کی تصویر آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے کائرہ صاحب. تو میں آپ سے ڈائریکٹ مخاطب ہوتا ہوں کہ آپ نے شاید آج کی نیوز میں سٹوری پڑھی ہو کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اپنی پہلی حکومت میں ایک ڈیلیگیشن بھیجی تھی انڈیا اور بنگلہ دیش لوکل گورنمنٹ ریفارمز کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے, اور اس کی جو ریکمنڈیشنز آئی تھیں وہ تو خیر وہ امپلیمنٹ نہیں کر سکیں, مگر کافی گلوئنگ قسم کی ریکمنڈیشنز تھیں. محترمہ خود بہت انٹرسٹڈ تھیں لوکل گورنمنٹ ریفارمز میں. ان کی حکومت چلی گئی, وہ بھی چلی گئیں, ریفارمز تو کبھی امپلیمنٹ نہیں ہوئے. مگر عجیب سی بات ہے کہ اس وقت آپ کی پارٹی کا جو منشور ہے وہ بالکل بالکل الگ ہے, اور مجھے پتا ہے کہ گڈ گورننس آپ کا پرائمری گول ہے, مگر پارٹی لیڈرشپ بھی کوئی چیز ہوتی ہے, پارٹی کا ایک منشور ہوتا ہے, پارٹی کی ایک لیگیسی ہوتی ہے, ایک ٹریڈیشن ہوتی ہے. ان دا میموری آف یور گریٹ لیڈر مجھے یہ سمپلی بتا دیں کہ اتنا الگ آپ کا منشور کیسے ہو گیا؟ دیکھیں, گزارش ہے سسٹمز کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی صرف اس کے لا بنا کے اس کو استعمال کر دیں گے تو سارا نظام درست ہو جائے گا. پاکستان کے اندر قانون بڑا اچھا ہے, امپلیمنٹ نہیں ہو رہا, اس لیے ہمارے سارے مسائل حل نہیں ہو رہے. ہمارا قانون کو اتنا برا نہیں ہے, آئین ہمارا اتنا برا نہیں ہے, لیکن کیونکہ آئینی ادارے پراپرلی کام نہیں کر پا رہے تھے اس لیے معاملہ اڑا ہوا تھا. اب بھی اس سسٹم کے اندر جو ڈیموکریسی ہے جس کو ہم سب جس کو پریز کرتے ہیں اور جس کے تحت ہم سارے پرفارم کرتے ہیں, ڈیموکریسی تو یہ ہے کہ جو میجورٹی کا رول ہے, اگر کسی پروونشل اسمبلی میں ایک جماعت کی میجورٹی ہے ان کے پاس, یا 2 جماعتوں یا 3 جماعتوں نے مل کے وہاں میجورٹی اپنی قائم کر لی ہے, تو اس کو لیجسلیٹ کرنے کا حق ہے. ٹھیک ہے, وہ لیجسلیٹ اگر کر رہی ہے تو اسے کرنے دیں, تنقید کر سکتے ہیں, لیکن آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ صرف سزا کے طور پہ کر رہی ہے. مگر عجیب سی بات ہے, میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں, اسی پہ بات ہمیں اپنے سسٹم کو درست کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ جو لوکل باڈی سسٹم 2001 تھا, اس میں خود اس کی پیداوار ہوں, میں خود اس کا ممبر رہا ہوں ڈسٹرکٹ کونسل کا. سوال یہ ہے ڈسٹرکٹ اسمبلی کا یا جو بھی اس کو کہتے تھے, اس وقت جو ملک کے اندر نظام موجود ہے اس کو ریفارم کرنے کی بھی ضرورت تھی. لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2001 نے کراچی میں کچھ صورتحال اور دی, لاہور میں کچھ اور دی. یہ بھی ایک لوکل باڈیز کا نظام غیر جماعتی طور پر بنایا گیا, اور اس کے فیصلے بھی چیف منسٹر اور پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھ کے کیے گئے. کون ناظم ہوگا, اس طرح کی پولرائزیشن بھی بہت ہوئی. اور تیسری بات آپ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ بیوروکریسی کس طرف دیکھے گی, کیا لوکل گورنمنٹ سسٹم کے اندر بیوروکریسی جو ہے وہ جو ڈی سی او ہے, میں نے یہ بات نہیں کی, وہ بالکل سرکاری ملازم ہے, وہ بھی پاکستانی ہے, وہ بھی پیٹریٹ ہے, یہ بالکل بات نہیں ہے. میری بات وہ کس طرف دیکھیں گے, وہ اپنے عہدے کے لیے کریں گے یا لوگوں کے لیے کریں گے؟ پوری دنیا میں بیوروکریٹس کے بارے میں, پوری دنیا میں بیوروکریٹس کے بارے میں جوک مشہور ہوتے ہیں کہ بیوروکریٹ جون سی حکومت ہوتی ہے اس کو فالو کرتا ہے. مگر ایک میں ابھی آپ نے بات کی تھی, آپ نے ابھی بات کی تھی کہ ساتھ بیٹھ کے کریں گے. قائم علی شاہ صاحب نے پرومس کیا تھا کہ ایم کیو ایم کے ساتھ بیٹھ کے نہ 79 کا لگے گا نہ اپنا 2001 کا لگے گا, ساتھ بیٹھ کے کوئی میانہ روی اختیار کی جائے گی, کوئی مڈل پاتھ اختیار کیا جائے گا. مصطفیٰ کمال بھائی, مصطفیٰ صاحب, یہ ہوا؟ قائم علی شاہ صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے, کوئی برین سٹارمنگ کی تھی آپ نے ایک کمشنری نظام سے پہلے, یا یونیلیٹرل ڈیسیجن لیا, خود لگا دیا ایک دن اٹھ کے؟ نہیں, ابھی تو یہ انہوں نے اٹھ کے خود ہی لگا دیا, اور جب بات یہ ہوئی تھی تو ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنا پروپوزل بنائیں. ہم نے اپنا ایک بالکل ریویو کر کے تمام جو بھی اب تک کے لوکل گورنمنٹ سسٹم رہے ہیں انکلوڈنگ 2001 کے ساتھ بھی, ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس میں امپروومنٹ کی بہت زیادہ گنجائش تھی. ہم بھی اس پوائنٹ آف ویو کو ہم سپورٹ کرتے ہیں کہ یہ غیر جماعتی بنیادوں پہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے تھے. سارے لوگ جو ہے وہ پارٹی ریلیٹڈ ہیں, تو یہ جماعتی بنیادوں پہ ہونا چاہیے تھے الیکشن. ہم نے بھی اس بات کو کہا تھا کہ اس میں اور مزید ڈیوالو, ان کے جو سٹی ناظم کے اختیارات تھے اور جو ٹاؤنز کے جو اختیارات تھے اس کو یو سی لیول پہ ہم نے ڈیوالو کرنے کا ایک سبمیشن ہم نے سبمٹ کیا ہوا ہے سارا, کہ جو ایک عام آدمی ایک ڈور سٹیپ پہ رہتا ہے اس کا سب سے پہلا تعلق کونسلر سے اور یونین کونسل کے ناظم سے. تو ہم تو اتنا ڈیوالو کرنے جا رہے تھے اس کو, ہمارا جو ڈاکومنٹ ہے اس میں اتنا ڈیوالو کر رہا ہے کہ وہ ایک یو سی ناظم کو بہت زیادہ بااختیار کرنے جا رہا ہے, جو کہ ایک عام آدمی کی بالکل پہنچ کے قریب. مگر مجھے یہ بتائیں, مگر آپ نے پہلے سوال کو ذرا سا گول کر دیا تھا اپنے جواب کو,
تو اگر اتنی سیم پیجڈنس تھی, اتنی اگریمنٹ تھی پی 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 کے ساتھ آپ کی, تو یہ کیوں ہوا کہ اے جے کے الیکشنز کے بعد, آزاد کشمیر کے الیکشنز کے بعد آپ اپنی طرف آ گئے, ادھر کمشنری نظام لا گیا؟ ابھی تک مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ اس وقت پیس میکنگ موڈ میں ہیں. مجھے پتا ہے کہ آپ کے کولیگ فیضل سبزواری صاحب ایک طرف ہیں, آپ کے جو گورنر صاحب ہیں وہ واپس آ رہے ہیں. مجھے پتا ہے کہ the president is in touch with الطاف حسین صاحب, مجھے یہ سب پتا ہے. تو مگر سٹل ذرا سی کلیریفیکیشن آئی تھنک پاکستان کو اس وقت چاہیے کہ پھڈا آپ کا کمشنری نظام پہ چل رہا ہے, مگر گورنرشپ آپ کو پھر سے واپس مل گئی ہے. اوپر آپ کے جو پنجاب میں جو آپ کے بھائی ہیں پی ایم ایل این والے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وی ایڈوائز یو کہ آپ واپس آ جائیں سندھ حکومت میں. مجھے ذرا سی کلیریفیکیشن چاہیے کہ ایک طرف پھڈا بازی چل رہی ہے کمشنری نظام پہ, اور دوسری طرف پھر سے یو گائز آر آن دا سیم پیج, دوستی ہو گئی ہے. چکر کیا ہے؟ نہیں, ذرا عام آدمی کو بھی سمجھ آئے نا. ایم کیو ایم نے جب ڈسٹنس کیا ہے اور اپوزیشن میں گئی ہے اور استعفے دیے ہیں, اس وقت کمشنری نظام نہیں لگا تھا, اس وقت کراچی کی حلقہ بندیاں نہیں ہوئی تھیں, اس وقت کشمیر کا الیکشن ہوا تھا. کشمیر کے الیکشن سے یہ سب چیزیں جو ہے وہ ٹریگر آف ہوئی ہیں ساری. اور لیکن اس کے پیچھے پوری 3 سالوں کی پوری داستانیں ہیں نا. کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے, ہمارے 300 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں, بسز کو روک کر اتار کر لوگوں کو مارا جا رہا ہے, لا انفورسمنٹ نہیں ہے, یہ ہم سب کو پتا ہے. بالکل یہ وہ ساری چیزیں مجھے یہ پتا ہے, مگر اب ایک سٹیٹمنٹ کلیریفیکیشن خالی ایک, سوری ٹو کٹ یو آف, کلیریفیکیشن چاہ رہا ہوں کہ کیا واز اٹ بیکاز کہ آپ اے جے کے الیکشن کے بعد اپنے گھر آ گئے, کیا یہ وہی آپ کے ساتھ ٹریٹمنٹ میٹ آؤٹ کی گئی ہے کمشنری نظام پہ جو پہلے کی گئی تھی اپنا میاں صاحب کے ساتھ گورنر راج جب لگا تھا 2008 میں, یہ وہی ہوا ہے؟ آئی نو آپ اس وقت بہت کمپرومائزبل پوزیشن میں ہیں, مجھے سیریس تجزیہ دیجئے, بیکاز the people need to know کہ یہ بالکل دو طرف کیا چل رہا ہے, یہ ون وے اسٹریٹ ہونی چاہیے نا. آف کورس یہ ایک بالکل متعصبانہ اور ایم کو بلیک میل کرنے کے لیے, ایم کیو ایم کو دوبارہ گورنمنٹ میں لانے کے لیے ہمیں ایز اے بارگننگ چپ کے تحت جو ہے وہ یہ سارے اقدامات کیے گئے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہمارے کراچی میں ڈسٹرکٹس بنا دیے گئے ہیں, حیدرآباد کو ختم کر دیا گیا ہے, یہ کمشنریٹ نظام لے کر آیا گیا ہے, کلنگز ہوئی ہیں, ساری چیزیں, یہ سب کچھ جو ہے وہ یہ بالکل ایم کیو ایم کی جانے کے بعد ہوا ہے. نمبر 1. نمبر 2, یہ گورنر دیکھیں آج بھی ہم اپوزیشن میں ہیں اور ہم اپوزیشن بینچز پہ بیٹھیں گے. گورنر سندھ چونکہ 8.5 سالوں سے یہاں پر گورنر تھے, ان کا ایک رول تھا اس صوبے کی اسٹیبلٹی میں, صوبے یہاں کی گورننس میں. وہاں پر ان کے دروازے پہ تمام لوگ جا کر, تمام پارٹیز کے لوگ اور تمام مکتبہ فکر کے لوگ جا کر جمع ہو سکتے تھے. تو جب ہم نے پل بیک کیا ہے, سارا پل آؤٹ کیا ہے سب چیزیں, تو پھر ہمیں بہت سوسائٹی سے بھی جو ہے وہ سول سوسائٹی سے تمام, اور انکلوڈنگ پریزیڈنٹ آف پاکستان, سب کی طرف سے یہ ریکویسٹ آئی ہے کہ آپ کم سے کم اس آفس کو بحال کریں. ہم ملک کو ڈسٹیبلائز نہیں کرنا چاہتے, ہم صوبے کو ڈسٹیبلائز نہیں کرنا چاہتے, لیکن ہم اپنے پوائنٹ سے نہیں ہٹیں, ہم کمشنری نظام کو اپوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مگر اب میں لاتا ہوں دانیال عزیز صاحب پہ. اس قسم کا جو ہمارا ڈی این اے ہے, جو ہمارے جینز ہیں, اس قسم کی جس قسم کی سیاست ابھی بیان کی ہے مصطفیٰ صاحب نے, اس قسم کی اگر سیاست ہم کر سکتے ہیں اینی ٹائم, ٹھک کر کے امپلیمنٹ کر دیں, ٹھک کر کے ہٹا لیں, تو ایل جی سسٹم, لوکل گورنمنٹ سسٹم تو ہمیشہ ہاسٹیج رہے گا, یرغمال رہے گا. کوئی بھی آ کے اوپر سے اوپر نیچے کر دے, کسی ڈی سی کو اوپر لے آئے, فائدہ کیا ہوا؟ یہ اصل میں ساری بات جو ہے جی, یہ جوڈیشری طلبگار ہے اس میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں جو چیز بدلی ہے وہ 2 ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عوام نے خود حکمرانی کر کے ایک تجربہ کر چکے ہیں 8-9 سال کے لیے, وہ کہیں نہیں جا رہا ہے. یہ جس دن بھی الیکشن کروائیں گے, چاہے اپنے سگے بھائی لگا لیں, وہ ڈی سی کو نہیں مانیں گے. وہ کہیں گے ہمارے اختیارات واپس دیں, ہمارے پیسے واپس دیں, ہمارے محکمے واپس دیں, اس لیے الیکشن نہیں کروا رہے ہیں. دوسری جانب, allow me to finish please, دوسری جانب یہ ہے, دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ آئین میں یہ چیز آ چکی ہے. 140A جو ہے وہ صرف یہ نہیں بتاتا کہ مقامی حکومتیں ہوں گی, وہ کس طرز کی ہوں گی وہ بھی بتاتا ہے کہ دی پروونشل گورنمنٹ شیل devolve its administrative and political authority and responsibility to not commissioners, not DCs, elected representatives. ٹھیک ہے, بٹ اس پہ جوڈیشری 2.5 سال سے اس پہ خاموش ہے. allow me to finish please. جوڈیشری 2.5 سال سے خاموش ہے. 19 کیس ہیں جو تمام ہائی کورٹس میں اور سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں. ٹھیک ہے, اب وقت آ گیا ہے کہ جمہوریت کے لیے یہ سننا پڑے گا. جوڈیشری پہ میں نے بریک لینی ہے. جوڈیشری از obviously very critical. جوڈیشری کا اس پہ کیا موقف ہوگا, وہ ایسی سائٹ پہ بیٹھے رہیں گے, تجزیہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے. آنے والے تجزیے میں دیکھیے
क्या पीपल्स पार्टी का बयान कि तलाक के बाद MQM को शिकायत नहीं करनी चाहिए ठीक है? क्या लोकल गवर्नमेंट के इखराजात के एहतसाब की शर्त पर MQM पीपल्स पार्टी से हलाला कर लेगी? क्या MQM का एक बार फिर हलाला जरदारी साहब की सियासत की फतह नहीं? इसके अलावा और बहुत कुछ देखिए आने वाले तज्जिए में।